اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں پیسہ خرچ کرے، کبھی دن میں لٹا دے، کبھی رات میں نچھاور کر دے، کبھی کھل کے دے دے، کبھی چپ کے دے دے، اللہ کہتا میرا راستے میں دیتا جا، تجھے اپنا ولی بنا دوں گا، نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا نہ آخرت میں کوئی فکر ہوگی۔ ہمارے نبی نے یہ عمل بتایا، تہجد نہیں پڑھتا نہیں پڑھ، یہ کام کر بغیر حساب کتاب کے۔ وہ صحابی نے کیا کہا، بوڑھے صحابی تھے نا، کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہوگا۔ بھائی بہت پیاری حدیث ہے، سب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ، اتنی پیاری حدیث، اتنی پیاری حدیث۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا اور صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا ہے، صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا، لیکن ایک سناٹا چھایا ہوا، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سارے صحابہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ ہوتا کہ پورے مجمع میں وہ سناٹا ہوتا کہ قرآن کریم نے فرمایا سب کا دل اللہ آٹومیٹک کرنا شروع کر دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور صحابہ کرام، سنو صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا، جیسے سب کے سب بیٹھے ہیں، بڑی لمبی چوڑی گیدرنگ ہے، اور ایک بوڑھے صحابی اندر آ رہے ہیں، کہو سبحان۔ ایک بوڑھے صحابی وہ بیچارے لکڑی کا سہارا لے کر، بوڑھے صحابی 90-95 کی عمر ہوگی، اب وہ بوڑھے صحابی اندر آ رہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو اٹھایا، ہمارے نبی کی نظر پڑی کہ کوئی بوڑھے صحابی آ رہے۔ اب سارے صحابہ تو بیٹھے تھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے کہا ذرا راستہ دے دو نا، ذرا راستہ دے دو، ذرا راستہ دے دو۔ ارے وہ بوڑھے صحابی آ رہے، راستہ دے دو۔ اب وہ بوڑھے صحابی لکڑی کا سہارا لے کر آئے، قربان جاؤ وہ ہمارے نبی کے قریب آتے، وہ سلام کرتے، اس سے پہلے ہمارے نبی نے خود سلام کر لیا۔ یہ ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی، آپ کسی کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے، آپ پہلے آپ پہلے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہمارے نبی جب میدان سے گزرتے اور بچے کھیلتے ہوتے، وہ بچے ہمارے نبی کو دیکھتے اور کچھ کہتے، اس سے پہلے ہمارے نبی بچوں کو بھی سلام کر لیتے۔ ہاں یہ ہمارے نبی کی عادت تھی، پہلے کیا کرنا، بولو نا، پہلے کیا کرنا، سلام کرنا۔ حدیث پاک میں لکھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، اور آگے فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام، ہمارے نبی فرماتے دو مسلمان کی ملاقات ہو جائے، اچھا وہ ہوتا جو پہلے، بولو اچھا وہ ہوتا جو پہلے۔ ہم کو تو کسی کو تو سلام کرنے کو بھی بہت بھاری پڑتا ہے، معلوم نہیں دماغ میں کیا تھا۔ اب وہ بیچارہ مولانا مسجد کا امام ٹینشن میں ذرا چلا گیا اور یہ باہر بیٹھا، اپنا مسجد میں امام سے سلام بھی نہیں کرتا، تو وہ سلام نہیں کرتا، تو کا تو گنگا بہرا سمم بکمن۔ خیر واقعے پر آ جاؤ۔ میرے کو واپس پھر ٹینشن شروع ہو گیا۔ کیا ٹینشن ہو گیا معلوم ہے؟ ایک کرسی پہ بیٹھتا، میرے کو نہیں معلوم یہ چپکتی کہ میں چپکتا۔ آپ سنیں گے نا سب انشاءاللہ۔ اب وہ صحابی آئے بوڑھے صحابی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کر دو۔ وہ بوڑھے صحابی لکڑی لے کر آئے اور بڑھتے ہمارے نبی نے پہلے سلام کیا، وہ بوڑھے صحابی بالکل سامنے بیٹھ گئے، لکڑی کو زمین پہ رکھا اور اس کے بعد وہ بوڑھے صحابی دھیرے سے زمین کے اوپر بیٹھے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے ہمارے نبی نے پوچھا کہ ابھی کوئی نماز کا تو وقت ہے نہیں، تو اتنے پریشان ہو کر آپ اتنے بوڑھے اور اتنے پریشان ہو کر یہاں پر کیوں آئے؟ وہ بوڑھے صحابی کی آنکھوں میں تھوڑے آنسو تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو ایک بات آپ سے پوچھنے کے لیے آیا، آپ مجھے بتا دو کہ میں ابھی چلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ وہ صحابی نے اتنے پیار سے کہا سبحان اللہ کہنا۔ وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول زمانہ گزر گیا، میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہاں وہ سننا، وہ صحابی کہتے زمانہ گزر گیا میری نماز قضا نہ ہوئی۔ دوسری بات کہا کہ ہر سال میں اللہ کے کرم سے زکات بھی ادا کر دیتا، اور انہوں نے تیسری بات فرمائی میں اللہ کی فرما برداری کرتا، اور چوتھی بات فرمایا اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، ایمان تو پکا ہے۔ ارے وہ بوڑھے صحابی کا ایمان سب سے پہلے کیا کہا؟ نماز زمانہ ہو گیا، نماز قضا، اور کہا کہ اللہ نے میرے کو مال دیا تو ہر سال میں مال کی زکات بھی ادا کرتا ہوں، اس میں کوئی مطلب ہے کہ آگے پیچھے نہیں، نماز بھی میری پوری ہے، زکات بھی میری پوری، اور تیسری بات تو کہہ دی میں اللہ کی فرما برداری کرتا، اور چوتھی بات تو قسم کھا کر کہہ دی کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا۔
تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بوڑھے صحابی کی بات کو سنا, ہمارے نبی نے کہا لیکن آپ آئے کیوں, یہاں آئے کیوں؟ تو وہ بوڑھے صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں آیا تو صرف ایک وجہ سے آیا. کیا بتایا معلوم؟ وہ سب بوڑھے صحابی نے فرمایا نماز پڑھنا میرا کام, زکات دینا میرا کام, روزہ رکھنا میرا کام, اللہ کی فرما برداری کرنا میرا کام, آپ سے محبت کرنا میرا کام, لیکن میں آیا کیوں؟ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب. بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول میں تو صرف ایک اسپیشل کام کے لیے آیا, کوئی ایسا عمل بتا دو کرتا جاؤں, اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دے. بولو نا سبحان اللہ. بولو اللہ کے رسول کو ایک ایسا اسپیشل عمل بتا دو میں زمین پر کروں, اللہ آسمان پر میرے بغیر حساب کتاب جنت کا. سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے نبی نے دیکھا یہ بوڑھے صحابی کتنا پیارا سوال لے کر آئے. ارے پیارا سوال ہے نا, کتنا پیارا سوال ہے. وہ بوڑھے صحابی کتنا پیارا سوال لے کر آئے. کیا فرمایا؟ میرے پیارے نبی کو اسپیشل عمل بتا دو جو زمین پہ کرو اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا سنیں گے, عمل کریں گے ہم لوگ, عمل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ, بولو بولو صلی اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمل بتاتا ہوں, زمین پر کرتے جاؤ گے اللہ بغیر کتاب جنت کا فیصلہ کرتا جائے گا. ایک عمل بتاتا ہوں, رات کا سناٹا چھا جائے, وضو کر لینا, مسواک کر لینا, 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لینا, تم زمین پر تہجد پڑھتے جاؤ گے اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرتا جائے گا. یہ عمل کرو گے, تہجد والا عمل کرو گے, اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں لے جائے گا. کریں گے بھائی, کریں گے. کون کون کرے گا بھائی تہجد والا؟ سب پورا مجمع تہجد پڑھے گا ماشاءاللہ, اور تہجد پڑھنے کا ثواب بھی بہت ہے. ایک قرآن کریم میں پارہ نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی بات بتائی. اللہ نے کہا میرا بندہ تہجد پڑھ لے اور رات کے اندھیرے میں رو لے, اللہ کہتا ہے قیامت میں وہ جنت عطا کروں گا کہ تیری آنکھیں جتنی ٹھنڈی ہوگی کسی اور کی اتنی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ پارہ نمبر 21, بولو بولو ساتھ میں بولو, پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے پیارے ہیں میرے وہ بندے جو رات کے سناٹے میں میرے ساتھ اٹھ جائے, کبھی جنت کے شوق میں رونے لگے, کبھی جہنم کے ڈر سے رونے لگے. اللہ فرماتے میرا تہجد پڑھنے والا بندہ ایسی جنت عطا کروں گا, تیری آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دوں گا. تو اللہ کے رسول نے وہ صحابی کو کہہ دیا کیا کریں گے, تہجد پڑھیں گے بغیر حساب کتاب کے. اللہ کہاں لے جائے گا؟ جنت میں. ہم لوگ بھی پڑھیں گے نا. پھر ایک مرتبہ بتاؤ نا کون کون پڑھے گا. رمضان کے مہینے میں جھوٹ, سب تہجد پڑھیں گے. رمضان سے پہلے 15 فجر کی نماز چھٹی, وہ کون پڑھے گا؟ فجر نہیں پڑھتا تہجد پڑھے گا. دیکھو وہ صحابی کتنے سچے, ہماری طرح ایسا پھاٹ کر کے ہاتھ نہیں اٹھا لیا. وہ صحابی کتنے سچے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہجد پڑھو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. ارے وہ بوڑھے صحابی تھے, بوڑھے صحابی بہت ایکسپیرینس والے تھے. اللہ کے رسول میرے سے تہجد نہیں پڑھی جائے گی. آپ کہتے بات برابر ہے کہ تہجد پڑھو بغیر حساب کتاب کے جنت میں, آپ کہتے بات فائنل ہوگی, لیکن میرے سے تہجد نہیں پڑھی جائے گی. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیما یعنی تہجد کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ وہ بوڑھے صحابی نے کہا اللہ کے رسول بوڑھا آدمی ہو, رات کو اٹھنے کا, پانی کا انتظام کرنے کا, اس زمانے میں پانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا, گھر میں پانی نہیں ہوا کرتا تھا. کہا پانی کا انتظام کرنے کا, چراغ کا انتظام کرنے کا, لائٹ کا انتظام کرنے کا, پھر وضو کرنے کا, مسواک کرنے کا, تہجد پڑھنے کا. اللہ بہت بوڑھا آدمی ہو, 90 سال کے اوپر میری عمر ہو گئی, اللہ کے رسول میں تہجد نہیں پڑھوں گا, اس لیے یہ کام مت بتاؤ, کوئی اور کام بتا دو کہ زمین پر کرتا جاؤ اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرتا جائے. کہ تہجد اس زمانے میں تو بڑا مشکل ہوتا تھا بھائی پانی کا انتظام کرنا. ہماری طرح تھوڑی تھا کہ یوں نل کو ادھر گھمایا تو ٹھنڈا پانی نہیں, ادھر گھمایا تو گرم پانی. ہمارے یہاں تو گھروں میں دیکھو نا یوں ٹیپ ہے, بلکہ گھروں میں کیا دیکھو, میں تو یہاں افریقہ بھی جا کر آیا اور ابھی یہاں معلوم نہیں کتنے ملکوں میں گیا. بس دعا کرو کہ اللہ دین کی نسبت پر گھماتا رہے اور اسی میں اللہ موت بھی عطا فرمائے. بس میں تو یہ افریقہ میں تھا, پھر ابھی یہاں آیا. یہاں کا تو باتھ روم میں جاؤ نا, باتھ روم نہیں, میڈیکل سٹور. ہاں
मेरे को समझ में नहीं आता कितनी बोतल होती है। अरे भाई हमारे इंडिया के अंदर गर्म पानी की वो बाल्टी होती है ना, वो बकेट होती है गर्म पानी की, और उसके बाद साबुन होता है और एक तौलिया होता है। भाई आदमी ने साबुन को बदन पे रगड़ लिया, पानी को डाल दिया और निकल गया, हो गया, फ्रेश होकर निकल गया। यहाँ तो देखना पड़ता है कि कौन सी बोतल उठाओ, इसलिए कि कोई सर की होगी तो कोई पाँव की होगी, कोई हाथ की होगी तो कोई पेट की होगी। चलो वो साहबी ने बिल्कुल सच्ची बात कह दी। आप लोग हंसो, जरा हंसते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप सोचते होंगे कारी साहब काय को हंसाता है, काय को हंसाता, मैं तवा गरम करता हूँ, रोटी पकाना है, टाइम बहुत कम है हमारे पास में। खाना हमारे नबी ने फरमाया तहज्जुद पढ़ो। वो बूढ़े साहबी ने क्या जवाब दिया? हमें तहज्जुद, बोलो बोलो ना, हमें तहज्जुद। क्योंकि बड़ा मुश्किल, बूढ़ा आदमी 90 इयर्स के ऊपर की मेरी उम्र है, और रात को उठने का, पानी का इंतजाम करने का, लाइट का इंतजाम करने का, वो चिराग जलाने का कहा अल्लाह के रसूल मेरे से नहीं होगा, कोई और काम बता दो, हाँ कोई और ऑप्शन दे दो ताकि वो काम मैं करता जाऊं और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाऊं। सुभान अल्लाह कह दो। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बात नहीं, अगर तुम तहज्जुद न पढ़ सके कोई बात नहीं, एक और काम कर लो, जमीन पर करते जाओगे, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचाता जाएगा। वो सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कौन सा काम करना? हमारे नबी ने फरमाया तुम ज़कात तो देते हो, ज़कात तो तुम देते हो, मगर साथ में कभी सदका भी कर देना, कभी खैरात भी कर देना, नफल भी दे देना, कभी अल्लाह के वास्ते दे देना। हमारे नबी के मुबारक आंखों में आंसू है। हमारे नबी ने फरमाया मदीने के गरीबों में, मिस्कीनों में, यतीमों में, बेवाओं में, लाचारों में, मजबूरों में, कहीं भी तुम दे देना, अल्लाह के वास्ते दे देना। तुम देते जाओगे, अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत का फैसला करता जाएगा। यानी तहज्जुद ना पढ़ो, ये काम करो, सदका, खैरात, लिल्ला, फितरा, फिदिया, हाँ गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा, लाचार, बस देते जाओ। और ये देना इतनी बड़ी चीज है ना कि अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता मेरा बंदा अपना माल दे, और अल्लाह ने कोई कितना, अल्लाह ने ओपन कर दिया, अल्लाह ने कहा अपना माल दे, दिन का वक्त आए तो दिन में दे दे, रात का वक्त आए तो रात में दे दे। अल्लाह कहता कभी छुपा छुपा के दे दे, ऐसा छुपा के दे कि राइट हैंड से देवे तो लेफ्ट हैंड को भी पता न चले। और अल्लाह कभी कहता नहीं ओपन ओपन भी दे दे, हो सकता तेरे देने की वजह से कोई और भी मोहब्बत में खड़ा हो जाएगा। यानी दे मतलब दे, रात को दे, दिन को दे, चुपके दे, खुल के दे। और अल्लाह ने क्या कहा? मेरी कसम अगर तू देता जाएगा ना, अपना वली बना दूंगा, और ऐसा वली बनाऊंगा दुनिया में तुझे कोई टेंशन नहीं होगा, आखिरत में कोई गम नहीं होगा। ये मैंने क्या था, कुरान में लिखा है, पूरी बात। पारा नंबर 3 मैं हवाला दे रहा हूं, पारा नंबर, बिल्कुल पाव पारा जहां खत्म होता है ना, पाव पारा खत्म होता है, वो आयत पढ़ लो। पारा नंबर 3 में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, बड़े प्यारे प्यारे हैं मेरे वो बंदे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो मेरे रास्ते में पैसा खर्च करे, कभी दिन में लुटा देवे, कभी रात में निछावर कर देवे, कभी खुल के दे देवे, कभी चुप के दे देवे, अल्लाह कहता मेरा रास्ते में देता जा, तुझे अपना वली बना दूंगा। ना दुनिया में कोई गम होगा, ना आखिरत में कोई फिक्र होगी। हमारे नबी ने ये अमल बताया, तहज्जुद नहीं पढ़ता, नहीं पढ़, ये काम कर बगैर हिसाब किताब के। वो साहबी ने क्या कहा? बूढ़े साहबी थे ना, अल्लाह के रसूल ये भी नहीं होगा, अल्लाह के रसूल ला अफ़अल हाज़ा, अल्लाह के रसूल ये काम भी नहीं करो। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तहज्जुद तो नहीं पढ़ते थे, बूढ़े आदमी हो, रात को पानी का इंतजाम मुश्किल, लेकिन पैसा देने में क्या प्रॉब्लम है? और अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है ना, तो तुम क्यों कहते हो कि मैं ये नहीं काम करूंगा? वो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल मैं तो बिल्कुल साफ साफ बताता हूँ ये काम मेरे से नहीं होगा। हमारे नबी ने पूछा क्यों नहीं होगा? कहा वो पैसा निकलता ना तो दिल बहुत दुखता है। आपको ऐसा होता है? अरे हाँ के नहीं होता है ना, बोलो ना, कंजूस है, को उसमें घबराते हो भाई? होता है। ऐसा मुंह बना के बैठे जैसे सारी प्रॉपर्टी आज मेरे नाम पे करने वाला, और अगर करने वाला तो मैं बैठ जाऊं, मस्जिद उमर का बयान कैंसिल, यहीं पे बयान करूंगा, इफ्तारी भी आपके साथ करूंगा, सहरी भी आपके साथ करूंगा, मेरा सैटरडे का टिकट है वहां तक आपके पास रखूंगा। देखो कैसे बैठे, जैसे नहीं सखावत के दरिया बैठे हुए हो। अरे वो साहबी ने साफ कह दिया कि पैसा निकलता है तो मेरा दिल, तो हमारे नबी थोड़ी देर खामोश हो गए। भाई कोई भी खामोश हो जाए कि तुम चाहते हो कि बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाओ, बात तो इतनी बड़ी है। और हमने कहा तहज्जुद पढ़ो, तो कहा नो। हमने कहा कि भाई सदका खैरात करो, मदीने के गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर को दे दो, कैदी को छुड़ा दो, किसी गुलाम को आजाद करा दो। तो कहा नहीं अल्लाह के रसूल ये भी नहीं होगा, पैसा निकले तो दिल में बहुत दुखता है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा चलो एक आखिरी बात बताता हूँ, वो तो करोगे ना?
ارے وہ تو کرو گے نا. تو وہ صحابی نے کیا کہا معلوم؟ پہلے بتاؤ تو صحیح. ایسے کیسے کہہ دوں کہ کروں گا، آپ بتاؤ تو صحیح. بس ہمارے نبی سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو سبحان. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے آپ اور میں مسکرائے. ہمارے نبی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکون لسانک رطبا من ذکر اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے کہا تہجد پڑھ لو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. آپ نے فرمایا مجھ سے نہیں ہوگا. پھر میں نے کہا کہ صدقہ خیرات کر دو. وہ صحابی نے فرمایا مجھ سے نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ان یکون لسانک رطبا من ذکر اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا صبح کا وقت ہوگا، شام کا وقت ہوگا، رات کا وقت ہوگا، تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہوگا. اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا. ذکر کرو گے اللہ بغیر حساب کتاب کے. تو صحابی لکڑی لے کے نیچے بیٹھے تھے، لکڑی کو یوں اٹھائی، یوں کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول بات فائنل ہو گئی، یہ کام تو کروں گا، یہ کام کروں گا. اس لیے اس میں رات کو اٹھنے کا کہا ہے، اس میں پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ بھائی اللہ اللہ کرنا، صبح ہو تو اللہ، دوپہر تو اللہ، شام ہو تو اللہ، رات ہو تو اللہ. وہ صحابی نے کہا یہ کام تو میں بالکل اللہ کے رسول کروں گا اور میں کروں گا. اور آپ نے کہہ دیا تو بات پکی ہو گئی کہ میں زمین پہ کرتا رہوں گا، اللہ آسمان پر میری جنت کا فیصلہ کرتا چلا جائے گا. وہ صحابی نے جب کہہ دیا کہ یہ کام میں کروں گا اور اٹھ کر جانے لگے تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو فرمایا او ذرا دیکھو، جنتی دیکھنا ہو تو جنتی جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کہیں بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول یہ ذکر کرے اور جنت. یہ انہوں نے پہلے تو تہجد کو تو نہیں بول دیا، صدقہ خیرات کو منع کر دیا، اور آپ نے کہہ دیا کہ ذکر کرو. انہوں نے کہا میں ذکر کروں گا تو جنت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میری سمجھ میں نہیں آتا. بس اتنا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، صرف یہ میرا امتی نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی زمین پر اللہ اللہ کرتا رہے گا، اللہ بغیر حساب کتاب اسے بھی جنت میں پہنچا دے گا. مطلب ہے کہ راستہ کھلا ہوا ہے. کریں گے ذکر انشاءاللہ. ہاں ذکر کریں گے نہیں انشاءاللہ. ذکر کا مطلب کیا ہوتا؟ ذکر کا مطلب ہوتا کہ زبان پر اللہ کا نام اور دل میں توحید کا ڈنکا بج جائے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی.